دوران میں ہر پولیس والے کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہر شے کو شک شبے کی نگاہ سے دیکھ کر تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی مبرا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم بعض انتہائی سنگین اور نازک حالات میں اپنی ذات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میں لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پٹرول سے چلتی ہے۔ تمہارے خاوند کا قتل بڑے پراسرار انداز میں ہوا ہے۔ اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر اس شخص پر شک کرنا ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ انہی افراد میں ملک نوید بھی شامل ہے اور تم بھی۔ میں وہ بوکھلا گئی، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، میں کیوں ملک صاحب کو قتل کروں گی؟ میں نے کہا ہے نا کہ تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، میں نے نوری کی کیفیت کے پیش نظر کہا۔ میں تمہیں یا ملک نوید کو تمہارے خاوند کا قاتل نہیں ٹھہرا رہا، یہ تو شک کی تفصیل تھی۔ ہم اپنی تفتیش کے دوران میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اسی طرح ہم اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تم یا ملک نوید اس معاملے میں ملوث نہیں تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ اس نے ایک تسلی بھری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں بولی کہ تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم ملک نوید کے حوالے سے میرے سوال کا جواب بھی دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی کہ میرے خیال میں نوید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نوری، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا جواب مجھ تک پہنچ گیا۔ دراصل یہ سوال ایک خاص واقعے کی وجہ سے میرے ذہن میں آیا تھا۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کی حصول کی خاطر قتل کر کے ایک برساتی گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ بعد ازاں میں نے اصل قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ بڑا بھائی بھی اپنی کسی دوست سے بھاری رقم لے کر گھر آ رہا تھا، اور چھوٹے بھائی نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ البتہ اس شخص کا زخمی گھوڑا کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ تمہارے خاوند کے ساتھ اس کے گھوڑے کو بھی فنا کر کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ میں نے جس گھائل گھوڑے کا ذکر کیا ہے، اسی گھوڑے کی مدد سے میں نے قاتل کا سراغ لگایا تھا۔ ملتے جلتے حالات کے پیش نظر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ نوری نے ایک جھرجھری لی اور نفرت انگیز لہجے میں بولی کہ یہ دنیا کیسے ظالم لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ حالات تو واقعات کی مشابہت کے سبب میں ملک نوید کو شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور تھا، اور نوری کی وضاحت کے باوجود بھی میرا شک رفع نہ ہو سکا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ملک نوید اور اس کی حرکات و سکنات کی خفیہ نگرانی کرواؤں گا، کیونکہ میرے احساس کے مطابق وہ شخص بند دروازے کے پیچھے چھپ کر میری اور نوری کی باتیں سنتے ہوئے بھی پایا گیا تھا۔ وہ میرے احساس کا دھوکہ نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ملک نوید دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں نے وہاں رخصت ہونے سے پہلے نور جہاں عرف نوری سے پوچھا، نوری، کیا تمہارا میکا ادھر کوٹلہ میں راج میں ہی ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں چک چانن کی رہنے والی ہوں۔ چک چانن کوٹلہ میں راج سے کم و بیش 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ چانن کے معنی ہے چاندنی۔ میں نے نوری سے پوچھا کہ یہاں حویلی میں تمہارے ملک نوید اور چند ملازموں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا اس اندوناک واقعے کی اطلاع چک چانن والوں کو دے دی گئی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا، ملک نوید نے ایک بندے کو ادھر چک چانن بھیجا ہے، دوپہر کے بعد ان لوگوں کے آنے کی امید ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر تسلی بھرے انداز میں بولا کہ تم اپنے حوصلے کو گرنے مت دو، اس واقعے کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات پتہ چلے فوراً مجھے بتانا، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولی کہ آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے، میں نے کفن دفن کا بندوبست۔ فکر نہ کرو نوری، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی بھی وقت اسپتال سے واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد میں تمہیں اطلاع بھجواؤں گا، اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کیا یہ پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیا تمہیں ملک وحید کی پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ لاش کی خام خواہ چیر پھاڑ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوری،
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیر پھاڑ خواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد اس کیس کی گتھیوں کو سلجھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ پوسٹ مارٹم سے کسی مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ لاش کا احترام اپنی جگہ، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خاطر اس نوعیت کا اقدام اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہیں بولی، اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں بالائی منزل والی بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی ملک نوید سے سامنا ہو گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا کہ میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے ملک نوید، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ یہ بات طے تھی کہ وہ دروازے کے آس پاس موجود تھا۔ اس کی تفتیش مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی سرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں۔ میں اس کی مائیت میں دوبارہ حویلی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ جب میں نے رخصت کا ارادہ کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، بھابھی صاحبہ سے کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی ایک بات ہوئی ہو تو بتاؤں۔ میں نے گول مول جواب دیا، بھئی ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں، اور سب سے خاص بات نوری نے تو تمہارے متعلق بتائی ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر چبھتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ اس طرح اچھلا کہ جیسے اس کے پہلو میں کوئی بچھو نکل آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور قدر مضبوط لہجے میں بولا، کیا کہا ہے بھابھی صاحبہ نے؟ نوری کا خیال ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ! اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا کہ تم تو خواہ ڈر گئے تھے، حالانکہ تمہاری بھابھی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ جناب، اس نے جزبوز ہوتے ہوئے کہا، صورتحال ایسی ہے نا کہ ذرا سی بات پر چوکنا ہونا پڑتا ہے۔ پھر آپ کا انداز بھی تو ڈرانے والا تھا۔ پولیس والوں کا انداز تو ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے کہہ دیا کہ جبھی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے ہو۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے کہا کہ میں چلتا ہوں ملک نوید، مجھے چودھری سراج کو چیک کرنا ہے اور ادھر قلعہ فرمان علی میں مہر سلیم سے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں اسے آگاہ کر دوں گا، اور تم بھی۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے علم میں کوئی بھی بات آ جائے تو فوراً مجھے بتانا، تاکہ تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ ملک نوید نے مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا اور میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلایا۔ اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر مامور کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ سادہ الباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین، چاق و چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا۔ میں نے ضروری ہدایات و نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے باہر رہتے ہوئے ملک نوید اور اس کے معاملات پر نگاہ رکھنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ یہ کام کر گزرے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چودھری سراج اسی گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کسی بھی وقت کی جا سکتی تھی۔ مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ کوٹلہ معراج کے جس تھانے کا میں انچارج تھا، وہاں عملے کی شدید کمی تھی۔ میرے علاوہ حوالدار خوشبخت اور چند سپاہی تھے، بس انہی لوگوں سے کام چلایا جا رہا تھا، اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے امکانات بھی نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی، اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص الخاص دشمنی کار فرما تھی۔ قاتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر یہ محض راہ زنی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کو رقم لوٹنے کے بعد 9-2-11 ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر پہچان لیے کا امکان ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ملک وحید کو ختم کرتے۔ اس کے گھوڑے کو ایسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی منطق یا تک نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بے زبان جانور کو اس مالک کے ساتھ بے ایمانہ انداز میں قتل کرنا یہ ظاہر کرتا تھا
کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ غصہ اور نفرت پالے بیٹھا تھا اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران مقتول کی جامع تلاشی کے نتیجے میں یا جائے وقوع کے جائزے سے 5,000 کی رقم نہیں مل سکی تھی۔ چنانچہ رقم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات مہر سلیم سے وہ رقم لے کر آیا تھا تو پھر اس واردات کا ذمہ دار وہ رقم لے اڑا تھا۔ اس بات کی تصدیق تو صرف مہر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ مقتول ایک تگڑی رقم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے روانہ ہوا تھا یا رقم کے بغیر۔ اس سلسلے میں ایک اور بات قابل ذکر تھی کہ ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش جس کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلہ معراج کی حدود میں تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ راہزن اور ڈاکو عموماً ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کی مضمون سرگرمیوں کے مراکز بھی ایسی ہی جگہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلہ معراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہونی چاہیے تھی، جبکہ کوٹلہ معراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب تھا کہ وہ ڈاکوؤں کی عمومی کارنامہ نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہی پرسرار قصہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن رازنی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قلعہ فرمان علی میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر تقریباً پونے گھنٹے کے سفر کے بعد 2 بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ مہر سلیم قلعہ فرمان علی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ وہاں کا ایک معروف اور سب سے طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں کے چودھری جیسی تھی۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر اس نے فوراً اپنے دولت خانے کی سجی سجائی بیٹھک میں بلا لیا۔ ہم ایک ملازم صورت شخصی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا پہنچے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مہر سلیم بنفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا۔ مہر سلیم کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ وہ ایک قداور شخص تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے ایک درجہ اوپر کا مالک تھا۔ سر کے بال چھوٹے اور مونچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ پروقار اور پراثر شخصیت کا مالک تھا۔ رسمی علیحدہ صلاح کے بعد اس نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا کہ ملک صاحب، اگر ہم 10 منٹ تک یہاں نہ پہنچتے تو پھر شاید ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ میں بس گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ تھا مہر صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا کہ مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلہ معراج جانا تھا۔ کیوں؟ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے نا مہر صاحب؟ آپ کوٹلہ معراج کس سلسلے میں جاننا چاہتے تھے؟ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا کہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ ملک وحید کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ آپ بالکل بھی غلطی نہیں کر رہے مہر صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلہ معراج میں پیش آنے والے واقعے کی آپ کو خبر ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے کوٹلہ معراج سے ایک بندہ یہاں پہنچا ہے، اسی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں یہ اندوناک واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا اور کیس کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنے کے بعد گہری سنجیدگی سے کہا، مہر صاحب، میں نے اب تک جو بھی پوچھ گچھ کی ہے اس کی روشنی میں آپ کی ذات بڑی اہم دکھائی دیتی ہے۔ میں اسی لیے چند سوالات کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ بتائیں، یہی بیٹھ کر بات کی جائے یا واپسی کے راستے میں؟ ہم اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ یہی بیٹھ کر بات کر لیں۔ ویسے بھی آپ ملک وحید کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، پھر مختصر سی تہمید کے بعد اسے پوچھا کہ مقتول وحید کل کتنے بجے آپ کے پاس سے رخصت ہوا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے۔ اور وہ جس کام سے آیا تھا وہ تو ہو گیا نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کام؟ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا کہ مقتول کی بیوی نوری نے مجھے بتایا ہے کہ مقتول ملک وحید آپ سے ایک بھاری رقم لینے آیا تھا۔ اس نے رقم کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ جی ہاں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وحید کو میں نے 5,000 روپے دے دیے تھے۔ مہر صاحب، آپ ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں اور وحید بھی سمجھدار شخص تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پھر بھی آپ نے اسے اتنی بھاری رقم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرنے دیا؟ میں اس بات کے حق میں نہیں تھا، اس نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن وحید نے بات ہی ایسی کی کہ میں اسے روک نہیں سکا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس نے ایسی کون سی بات کر دی تھی؟ اس سے پہلے کہ مہر سلیم میرے سوال کا جواب دیتا، وہ ملازم بیٹھک میں داخل ہوا جس کے میت میں ہم دونوں اس کمرے کے اندر پہنچے تھے۔ مذکورہ ملازم نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جو کسی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اور مجھے یہ دیکھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ٹرے ہماری خاطر مدارت کے لیے تھی، اور اس کے لیے یقیناً مہر سلیم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے ملازم کو حکم دے دیا تھا۔ مذکورہ ملازم نے وہ ٹرے ہمارے سامنے ایک میز پر سجا دی، پھر مہر سلیم کے اشارے پر وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ میزبان نے ٹرے کے اوپر سے
کپڑا ہٹا دیا تو پتہ چلا کہ ہماری تواضع کے لیے آم اور کچی لسی پیش کی گئی ہے۔ میں نے مہر سلیم کے ہاتھوں کو مصروف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مہر صاحب، ہم تھوڑی دیر پہلے دوپہر کا کھانا کھا کر تھانے سے نکلے تھے۔ یہ کھانا نہیں ہے ملک صاحب، بس تھوڑا سا شوگر میلہ ہے، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر آپ رخصت ہو جائیں؟ اس کے بے حد اصرار پر ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آئے۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا کہ مہر صاحب، آپ مقتول وحید کے حوالے سے مجھے کوئی اہم بات بتانے والے تھے۔ اس نے کنگار کر گلا صاف کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ میری تو کوشش یہی تھی کہ جناب وہ شام سے پہلے ملک وحید کو کوٹلہ معراج روانہ کر دوں، لیکن رقم کا بندوبست کرنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے وحید سے کہا کہ وہ رات کو میرے پاس ہی رک جائے اور اگلی صبح یعنی آج گھر چلا جائے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور کہا کہ نوری نے آج ہی واپس آنے کو کہا ہے۔ وحید اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، جس انسان سے محبت تو اس کی بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ میں نے اکثر معاملات میں دیکھا تھا کہ وحید نوری کی طرفداری کرتا تھا، لہٰذا جب اس نے نوری کے حوالے سے رات کو واپس جانے کی ضد کی تو میں رکنے کے لیے اصرار نہ کر سکا اور احتیاط کی تلقین کرتے ہوئے اسے روانہ کر دیا۔ مہر سلیم کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ واضح الفاظ میں بتا رہا تھا کہ نوری کی فرمائش پر وحید رات کے اندھیرے میں واپسی کا سفر کرنے کا خواہاں تھا، جبکہ نوری نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وحید جاتے وقت اسے کہہ گیا تھا کہ یا تو وہ اندھیرا چھانے سے پہلے گھر آ جائے گا یا پھر اگلی صبح۔ ان حقائق کو حالات و واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو مقتول وحید اور اس کی بیوہ نوری میں سے کسی ایک نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مطلب یہ کہ یا تو مقتول نے مہر سلیم سے نوری کی فرمائش کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا یا پھر نوری نے مجھ سے کچھ پانے کی کوشش کی تھی۔ وحید تو اب سوال و جواب کے دائرے سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ البتہ میں واپس کوٹلہ معراج پہنچ کر سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کر سکتا تھا۔ ملک صاحب ہاتھ بھی چلاتے جائیں، آپ پتہ نہیں کن خیالوں میں گم ہو گئے ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مہر سلیم نے بآواز بلند کہا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ مہر صاحب، ملک وحید آپ کا بہت گہرا دوست تھا۔ وہ گزشتہ رات ہی اگر واپسی کے لیے وزید تھا تو کم از کم حفاظت کے خیال سے آپ اس کے ساتھ اپنے کسی بندے کو بھیج دیتے۔ میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن ملک وحید نے میری تجویز بلکہ میری پیشکش سے اتفاق نہیں کیا۔ کاش وہ میری بات مان لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ظاہر ہے ایک دوست کو دوست کی المناک موت پر اسی طرح دکھی اور رنجیدہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے پوچھا کہ مہر صاحب، میری آپ سے پہلے نوری اور ملک نوید سے بھی خاصی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ نوری نے مقتول کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ آپ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وحید نے اسے کہا تھا کہ یا تو وہ دن کی روشنی میں واپس آ جائے گا یا پھر رات کو قلعہ فرمان علی ہی ٹھہر جائے گا۔ ممکن ہے؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، نوری اپنی ضد اور فرمائش والی بات آپ سے چھپانا چاہتی ہو، اسی لیے اس نے ملک وحید کے حوالے سے سب کچھ بتایا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے مہر سلیم کی تسلی کی خاطر یہ جملہ کہہ تو دیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے اس سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کرنا تھا۔ فی الحال تو مہر سلیم کا انٹرویو ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے پوچھا کہ مہر صاحب، یہ راز یہاں قلعہ فرمان علی میں اور کس کس کو معلوم تھا کہ مقتول اپنے ساتھ 5000 روپے کی رقم لے کر کوٹلہ معراج جا رہا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مقصد سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سمجھ رہے ہیں تو پھر وضاحت بھی کر دیں، میں نے کہا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا کہ قلعہ فرمان علی میں یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ ملک وحید مجھ سے کوئی بھاری رقم لے کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے گھر والوں یا گاؤں کے کسی اور بندے کو مطلق خبر نہیں، لہٰذا وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لہٰذا اس امر کے امکانات کو یکسر انداز کرنا ہوگا کہ یہاں سے کوئی بندہ ملک وحید کے تعاقب میں گیا اور اس نے رقم کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیا۔ ویسے بھی وہ ایک مرتبہ پھر تھما اور لمحے بھر کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو متعاقب شخص کوٹلہ معراج کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالتا، جبکہ میری معلومات کے مطابق اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ ملک وحید کی لاش جس کھیت سے ملی ہے وہ گاؤں کے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں تو ملک وحید کو محض رقم کے حصول کے لیے قتل نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تگڑی رقم بونس کے طور پر قاتل کے ہاتھ لگ گئی۔ میں آپ کے خیال سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مہر صاحب۔ جی؟ وہ الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا کہ میرا اب تک کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ملک وحید کا قتل کسی راہزن یا لٹیرے کا کارنامہ نہیں، کیونکہ اس مزاج کے ڈاکو لٹیرے جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مقتول کے گھوڑے کو جس بے دردی سے گھائل کر کے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے
کہ حملہ آور ملک وحید اور اس کی ہر شے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں نے ایک ایک لفظ زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے ملک صاحب۔ میں وہ انگلی اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، بتائیں میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے بتایا کہ مہر صاحب، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ مقتول کے سب سے قریبی دوست ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، وہ اپنے دل کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو بتاتا تھا، لہذا یہ بات آپ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقتول کے مخالفین میں ایسا کون شخص ہے جو اس خونی واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے تعاون، مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں جلد از جلد مقتول وحید کے قاتل یا قاتلوں کو جیل کی دیوار کے پیچھے پہنچا سکوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بڑے محتاط لہجے میں بولا، آپ نے اس سلسلے میں خاص طور پر زاویے سے نوری یا نوید سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ انہوں نے کوئی واضح اشارہ تو نہیں دیا، لیکن وہ اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ چودھری سراج کے سوا مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ زمین کی خرید و فروخت کے حوالے سے شاید ان دونوں کے بیچ کوئی تنازع چل رہا تھا۔ میں اس تنازع کی حقیقت سے واقف ہوں ملک صاحب۔ میر سلیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مقتول اکثر و بیشتر مجھے اس بارے میں بتاتا تھا۔ چودھری سراج اور اس کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بدمزگی کا قصہ بھی کل وحید نے مجھے سنایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملک وحید کو پیش آنے والے اندرناک واقعے کے حوالے سے چودھری سراج کو شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بالکل، آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے ملک صاحب۔ وہ اصراری لہجے میں بولا۔ چودھری سراج ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے، اسے کسی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک وحید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ زمین کی خرید و فروخت بھلا کوئی زبردستی کا سودا ہے؟ کل مجھے وحید نے بتایا تھا کہ چودھری سراج نے بڑے کھلے الفاظ میں اسے کہا تھا کہ اگر اس نے چودھری کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو خطرناک نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ میر سلیم کی وضاحت کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں میر سلیم سے مزید چند باتیں ہوئی، پھر میں اور کانسٹیبل یعقوب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس آنے آ گئے۔ میر سلیم نے شروع میں ہمارے ساتھ کوٹلہ میں راہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ملک صاحب آپ جائیں، میں بعد میں ادھر چکر لگا لوں گا۔ ویسے آپ کی زبانی بہت ساری معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ ملک وحید کی لاش کل ہی اسپتال سے واپس آئے گی، ہو سکتا ہے کہ میں بھی کل آ جاؤں۔ آپ جب بھی آئیں، میں نے وقت رخصت اس سے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے تھانے کا ایک چکر ضرور لگائیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہوا اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ میری منزل تھانے والا کمرہ نہیں بلکہ چودھری سراج کی حویلی تھی، اور اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تھانے داری کا وقت شروع ہونے سے پہلے میں کوٹلہ معراج کے چودھری سے ملاقات کر لوں تاکہ کیس کا سب سے اہم مشتبہ پہلو میری نگاہ میں پوری طرح اجاگر ہو جائے۔ جب چودھری سراج کو میری آمد کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری کا ایک خاص ملازم مجھے اس کے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی کہ چودھری میرے وہاں پہنچنے سے قبل ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ ناشتے کے برتن وغیرہ بھی کمرے میں موجود تھے۔ چودھری سراج کی عمر 70 سے متجاوز تھی اور اس کی صحت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ رسمی الیکس لے کے بعد وہ دوستانہ انداز میں بولا کہ ملک صاحب، آپ کی آمد سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میں ابھی ناشتے سے فارغ ہوا ہوں، آپ کی خاطر تواضع کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بڑا تگڑا ناشتہ کر کے نکلا ہوں، بس تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھوں گا، پھر تھانے چلا جاؤں گا، اس لیے آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں۔ ناشتہ آپ نے کر لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، لیکن چائے یا لسی وغیرہ تو پی جا سکتی ہے۔ میں تو کل ہی آپ کی آمد کی توقع کر رہا تھا، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں خود آپ سے ملنے تھانے چلا آتا۔ میں نے چائے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کہا کہ آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کے پاس، ایک ہی بات ہے چودھری صاحب۔ میں کل قلعہ فرمان علی چلا گیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی، اس لیے رات گئی آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں گردن کو 2-3 دفعہ ہلکے ہلکے جھٹکے دیے، پھر گمبھیر انداز میں بولا کہ ملک وحید کا پرسرار قتل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ملک صاحب۔ کیا آپ نے قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید تحقیق کی ہے؟ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ انتہائی شکی القلب اور شفاق شخص ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری سراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک وحید سے تو اس کی جو دشمنی رہی ہوگی، مگر اس نے وحید کے گھوڑے کو جس تشدد اور بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے، اسے اس سے شفاقی اور درندگی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ملک صاحب،
چودھری سراج نے اس بات میں اظہار لاتے ہوئے کہا، میں اپنی بیماری کے باعث جائیوا کنواں پر نہیں پہنچ سکا، البتہ میرے آدمیوں نے مجھے وہاں کی تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے۔ سچ مانے تو کل سے میرا دل بہت بجھا ہوا ہے، مجھے ملک وحید کی المناک موت کا بڑا دکھ ہے۔ اگر چودھری سراج ان لمحات میں اداکاری کر رہا تھا تو اس اداکاری کو انتہائی لاجواب کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جسم و جان سے ملک وحید کے لیے ہمدردی، افسوس اور گہرا رنج ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب، میں نے جائیوا کنواں کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی، چھوٹے بھائی ملک نوید سمیت اور بھی بہت سارے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، حتیٰ کہ جب مجھے پتہ چلا کہ مقتول قلعہ فرمان علی اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا تو میں نے وہاں جا کر مہر سلیم سے بھی ملاقات کی ہے، مگر قاتل کے سراغ کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی مدد لی جا سکے۔ مہر سلیم کے ذکر پر چودھری سراج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ وہ مہر سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا کہ مہر سلیم وحید کے قتل کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، وہ بھی قاتل کی نشاندہی یا اس کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے جواب دیا، اس نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ ملک وحید کو اسی روز اس نے 5,000 روپے بھی دیے تھے، لیکن مقتول کی جامع تلاشی کے دوران تو مجھے کوئی رقم نہیں ملی۔ چودھری نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست تھا۔ کیسا اندازہ چودھری صاحب؟ میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ میرے اس سوال کے جواب میں چودھری نے جو کچھ مجھے بتایا اس کی روشنی میں مجھے بہت کچھ سمجھنے میں آسانی ہو گئی، خاص طور پر مقتول اور چودھری سراج کے مابین جاری کشمکش میں بڑی واضح ہو گئی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ ملک صاحب، یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میرے اور مقتول وحید کے درمیان 2-4 بار خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے، بلکہ چند روز پہلے تو اچھی خاصی جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعات میرے علم میں آ چکے ہیں، میں نے اس بات میں ساری لاتے ہوئے کہا، اور اس تنازع کا سبب مقتول کی 80 ایکڑ اراضی ہے۔ آخری جملہ میں نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا۔ وہ میرے زاویے کو نظر انداز نہ کر سکا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، سبب اگرچہ مقتول کی اراضی ہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ کی بات سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس فتنے کے پیچھے سراسر مہر سلیم کا ذہن کام کر رہا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے متذبذب انداز میں کہا۔ میں نے کس امر کی تصدیق کی ہے؟ یہی کہ مقتول مہر سلیم سے 5,000 روپے لے کر آیا تھا، لیکن میں اب بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ ان 5,000 روپے کا آپ لوگوں کے زمینی تنازع سے کیا تعلق ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ٹھہرے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں گہری دلچسپی اور توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ مقتول کی اراضی لگ بھگ 80 ایکڑ کی ہے، لیکن اس زمین کے 20 ایکڑ ایسے ہیں جو ایک طرف سے میری زمین کے ساتھ اور دوسری جانب مہر سلیم کی اراضی سے لگے ہیں، جبکہ میرے مہر سلیم کے ساتھ کبھی بھی دوستانہ تعلقات تو کیا، محض اچھے تعلقات بھی نہیں۔ ان حالات کی روشنی میں آپ مقتول کے مذکورہ 20 ایکڑ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو توقف ہوا، پھر گہری سانس لے کر تنفس کو درست کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مقتول وحید اپنی زمین کا وہ حصہ یعنی وہ 20 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کرنے لگا ہے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو زمین کے ساتھ زمین لگ جانے سے میرے اور مہر سلیم کے درمیان ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ لہٰذا اسی روز میں نے مقتول کو زمین فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ نہ صرف فتنہ پرور 20 ایکڑ بلکہ اس ملک وحید کی ساری زمین پورے 80 ایکڑ خریدنے کو تیار تھا، اور وہ بھی اس کے منہ مانگے داموں پر، لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے زمین مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے، اور وہ 5,000 روپے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ چودھری کی بات سے جہاں مختلف امور کی وضاحت ہوئی، وہ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے 5,000 کی رقم کو بڑی آسانی سے زمین کی فروخت کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ اگر مقتول اور مہر سلیم کے درمیان واقعی زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوا تھا تو مہر سلیم مجھے اس بارے میں ضرور بتاتا، یا نوری اور نوید کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بھی بات نکل کر سامنے آتی۔ ان تینوں نے فرداً تو یہ کہا تھا کہ چودھری سراج زبردستی مقتول سے زمین خریدنا چاہتا ہے، اور ان کا ایک مشترکہ خیال یہ بھی تھا کہ ملک وحید کے قتل میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جیسا کہ چودھری بتا رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا کہ چودھری صاحب، میری معلومات کے مطابق مہر سلیم اور مقتول کے درمیان ایسی کوئی سودے بازی نہیں ہوئی، اور نہ ہی 5,000 روپے والی رقم کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو مہر سلیم مجھے ضرور بتاتا۔ میں اسے آپ کی خوش فہمی کہوں گا ملک صاحب، اور وہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے۔
بڑا ہی کمینہ اور گہرا آدمی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی اس کے بارے میں نہ بتاتا، اور ملک وحید کے قتل کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو شک ہے کہ وہ بولتے بولتے پرسرار انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ چودھری صاحب آپ کو کس بات پر شک ہے؟ جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ اس نے سوچا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا کہ ملک صاحب، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ ہو نہ ہو وحید کے قتل میں مہر سلیم کا ہاتھ ہے۔ وہ اوپر سے وحید کا دوست بنا ہوا تھا اور اس سے میرے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے موقع دیکھتے اس شاطر شخص نے وحید کو لڑکا دیا ہو۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مہر سلیم نے واقعی وحید کو 5,000 روپے دیے تھے؟ فی الحال کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے۔ میں مہر سلیم کی زبان پر یقین کرنے پر مجبور ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بات صرف مہر سلیم مقتول اور اس کی بیوہ کے درمیان تھی۔ ویسے چودھری صاحب، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ مہر سلیم نے ملک وحید کو لڑکایا ہوگا۔ وحید کی جان دینے سے بھلا اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تھانے دار صاحب، وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ بات سننے کو ملے کہ ملک وحید نے قتل ہونے سے قبل اپنی ساری اراضی مہر سلیم کے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ وہ اس سلسلے میں دستاویزی ثبوت بھی سمندر عام پر لا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ آپ مہر سلیم کو نہیں جانتے، وہ بڑا چیتا چال باز قسم کا شخص ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آنے والا وقت ہی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا سکتا ہے۔ ویسے مہر سلیم کے خیالات بھی آپ سے مختلف نہیں ہیں۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے پوچھا۔ مطلب یہ کہ چودھری صاحب، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مہر سلیم کا خیال ہے کہ ملک وحید کی موت میں آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وحید کی لاش موزہ کوٹلہ معراج کی حدود میں نہ پڑی ہوتی۔ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، میں اتنی بے وقوفی کے کھیل نہیں کھیلتا جناب عالی، اور پھر ملک وحید سے میری کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچتی۔ میں اس کی زمین جس مقصد کی خاطر خریدنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ میری دعا ہے۔ وہ لمحے بال کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ جلد از جلد ملک وحید کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھے جو بھی تعاون چاہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ اس پیشکش کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد میں چودھری کی حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب تک کی تحقیق اور تفتیش میں مہر نے چودھری پر اور چودھری نے مہر پر ملبہ گرانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے چودھری سراج کا یہ پوائنٹ خاصا جاندار تھا کہ اگر ملک وحید کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو مقتول کی لاش اس کے گاؤں کی حدود سے باہر پڑی ملتی۔ دوسری جانب مہر سلیم کو شکوک و شبہات کے حوالے سے چودھری سراج پر اس لیے سبقت حاصل تھی کہ ملک نوید اور نوری بھی اس کے ہم خیال تھے۔ بہرحال میری تفتیش کا دائرہ محدود نہیں تھا۔ مہر اور چودھری کے علاوہ ملک بھی میری نگاہ میں تھا، یعنی ملک نوید۔ میں تھانے پہنچا، پھر اپنے کوارٹر میں جا کر یونیفارم پہنا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا، وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر میں تھانے داری کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار خوشبخت میرے کمرے میں آیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا پریشان نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا اور تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے خوشبخت؟ تم اتنے الجھے ہوئے اور حواس باختہ کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کیا گھوڑے کی زخم لاش رات کو خواب میں آ کر تمہیں ڈراتی رہی ہے؟ ایسی بات نہیں جناب، وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسی بات ہے؟ میں دراصل آپ سے ایک بات کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں، وہ بڑے رسان سے بولا۔ پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ سے کیسے نکل گئی تھی، میں نے اللہ کے بندے بجھاڑتے ہی ڈالتے رہو گے یا وہ بات بھی بتاؤ گے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خوشبخت آخر اس تہمید کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا، پھر اسے میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں جناب۔ میں نے دیکھا وہ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں دل کی شکل کا ایک تعویذ بھی موجود تھا۔ آپ اسے سونے کا لاکٹ سمجھ لیں۔ میں نے این والے مذکورہ لاکٹ کو ہاتھ میں گھما پھرا کر دیکھا اور سوالیہ نظروں سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ اس نے بتایا کہ ملک صاحب، یہ لاکٹ کل مجھے جائے وقوع سے ملا تھا جب آپ مشیرنامہ تیار کر رہے تھے اور میں گھوم پھر کر اس مقام کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اس لاکٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن آپ کو بتانا بھول گیا، موقع واردات کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر آپ نے مجھے مقتول کی لاش کے ساتھ اسپتال بھیج دیا۔ اس افراتفری میں یہ لاکٹ بالکل میرے ذہن سے نکل گیا اور جیب میں پڑا میرے گھر پہنچ گیا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آج صبح جب میں وردی پہن رہا تھا تو جیب میں ہاتھ میں گیا اور یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں سیدھا تھانے پہنچا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں، لیکن آپ یہاں موجود نہیں تھے، اب آئے ہیں تو میں آپ سے مل رہا ہوں۔ یہ لاکٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ حوالدار کی وضاحت ختم ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، این
یعنی نون سے کس کا نام آتا ہے؟ نوید، حوالدار نے بے ساختہ کہا۔ ملک نوید۔ میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ میں نے ابتدائی صفحات میں جس واقعے کا ذکر کیا تھا اس میں بھی ایک طلائی زنجیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب میں نے زخمی گھوڑے کی رہنمائی میں مقتول کی لاش ایک برساتی گڑھے میں سے برآمد کی تھی، طلائی زنجیر نے مجھے قاتل تک پہنچا دیا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ ملک نوید بھی مقتول ملک وحید کا چھوٹا بھائی تھا۔ حوالدار نے جب این کی مناسبت سے اس کا نام لیا تو ماضی کا وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اگر یہ لاکٹ ملک نوید ہی کا تھا تو پھر صورتحال بڑی سنسنی خیز تھی۔ جائے وقوع سے اس لاکٹ کا ملنا ملک نوید کی ذات کو مشکوک بناتا تھا، اور اس کا شمار تو پہلے ہی میں مشکوک افراد میں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل یعقوب کے ہمراہ ملک نوید کی حویلی پہنچ گیا۔ اس نے سوگوارانہ انداز میں میرا استقبال کیا اور پوچھا کہ ملک صاحب کی لاش کب تک اسپتال سے آئے گی؟ ہمیں ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں نے یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ نوید، تمہارے بھائی کی لاش آج کسی بھی وقت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ تمہیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس کی تدفین کے انتظامات میں لگے رہو۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا کہ جناب، ملک صاحب کی قاتل کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ایک سراغ ملا تو ہے۔ کیا؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکال کے شانے برا دیا اور کہا کہ جائے وقوع سے یہ لاکٹ ملا ہے۔ کیا تم اس کی شناخت کر سکتے ہو؟ جناب، میں اس لاکٹ کو تو آنکھ بند کر کے بھی شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچ گیا؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے تمہارے جذباتی رد عمل سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ لاکٹ تمہارا ہی ہے این نوید۔ آپ کا اندازہ تو 100% درست ہے تھانے دار صاحب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچا؟ یہ تمہاری ملکیت ہے تو تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم اسے اپنے گلے میں پہنے رہتے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، لیکن پچھلے چند دنوں سے یہ میرے پاس نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں اس کے کھو جانے پر خاصا پریشان تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا اور کہا کہ یہ لاکٹ ہمیشہ تمہارے گلے میں موجود رہتا تھا، اور اس کی ٹوٹی ہوئی زنجیر بتاتی ہے کہ کسی افراتفری کے نتیجے میں یہ تمہارے گلے سے نکل کر کہیں گر گیا تھا۔ مجھے یہ لاکٹ جائے وقوع سے ملا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی جس افراتفری کا حوالہ دیا ہے وہ جائے وقوع پر ہوئی تھی، ہے نا؟ میری مسلسل گھورتی ہوئی آنکھوں کی وہ تاب نہ لا سکا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں کہا، جناب، میں پہلے ہی ملک صاحب کی ناگہانی موت پر پریشان ہوں، الٹا آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں خواہ کچھ نہیں کرتا ملک نوید، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، یہ لاکٹ تمہارا ہے اور اسی مقام پر پڑا ہوا ملا ہے جہاں تمہارے بھائی کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ میں اسی لیے تم سے پوچھ تچھ کر رہا ہوں، سمجھے نا؟ اور جناب، وہ روانسی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ لاکٹ چند روز پہلے گم ہو گیا تھا۔ یہ جائے وقوع پر کیسے پہنچا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تمہاری بات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں ملک نوید، لیکن لگتا ہے میری بات تمہارے پلے نہیں پڑی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بہرحال تمہارے بھائی کے قتل کی تفتیش ابھی جاری ہے، مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ تمہیں میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب تک اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوتی تم گاؤں سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ گاؤں کیا جناب، آپ کہیں تو میں حویلی سے باہر قدم نہ نکالوں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن خدا کے لیے آپ مجھ پر ایسا گھناؤنا شک نہ کریں۔ ملک نوید، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس کا کام شک کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو سب لوگ ہمیں شریف شہری ہی نظر آئیں، بلکہ چوروں اور بدماشوں نے تو کچھ زیادہ ہی شرافت توڑ رکھی ہے، اور اسی لبادے کی آڑ میں وہ لوگ سنگین نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمیں مجرموں کا کھوج لگانے کے لیے شک تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسے معمول کی کارروائی ہی سمجھو۔ آخری جملہ میں نے اسے دانستہ مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا، اور مجھے اس جملے کے واضح اثرات بھی مرتب دکھائی دیے۔ اسے مزید ہدایات دینے کے بعد میں حویلی سے نکل آیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل اشتیاق کو ملک نوید کی نگرانی پر متعین کر رکھا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے حویلی میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے رخصت ہوتے وقت چاروں جانب نظر دوڑا کر اشتیاق کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اشتیاق کی حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے سوچا وہ جیسے ہی ملے گا میں اس کے کان ضرور کھینچوں گا۔ ہم تھانے پہنچے تو اشتیاق وہاں موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کی حرکت پر خاصا برہم تھا، لیکن جب اس نے اپنے تفصیلات بیان کی تو میری ساری خفگی اور برہمی دھل گئی۔ اشتیاق کے مطابق وہ میری ہدایت پر ملک نوید اور اس کی حویلی کی نگرانی کر رہا تھا۔ آج علیہ صبح اس نے ایک بندے کو مشکوک حالت میں حویلی
کے آگے پیچھے منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک محفوظ آڑ میں کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ حویلی کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور وہ شخص اسی دروازے کے قریب ٹہل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ دروازہ کھلا اور وہاں مقتول کی بیوہ نوری کی شکل دکھائی دی۔ اشتیاق کو حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ تو ملک نوید کے نمودار ہونے کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے نوید کی نگرانی پر مأمور کیا تھا۔ اشتیاق آڑ میں رہتے ہوئے اس مشکوک بندے اور نوری کو دیکھتا رہا۔ ان دونوں کی ملاقات لمحاتی ثابت ہوئی۔ نوری نے چمڑے کا ایک بیگ اس بندے کو تھمایا اور حویلی کے اندر غائب ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا اور وہ بندہ چمڑے کا بیگ لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اشتیاق کے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پہلے اس کے دماغ میں آیا کہ وہ فوراً اس واقعے کی اطلاع مجھے دے، لیکن پھر اس کی سوچ بدل گئی۔ اس کے اندر سے آواز اٹھی کہ اگر وہ تھانے چلا گیا تو یہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تھانے دار صاحب کو بعد میں بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے، پہلے اس پرسرار بندے کا تعاقب کر کے یہ پتہ چلانا چاہیے کہ وہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور بیگ لے کر کہاں جا رہا ہے۔ قصہ مختصر: اشتیاق بڑے محتاط انداز میں مذکورہ بندے کا تعاقب کرتے ہوئے قلعہ فرمان علی پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بندہ سیدھا وہاں کے چودھری کی حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اشتیاق تھوڑی دیر بعد حویلی کے باہر رک کر اس بندے کا انتظار کرتا رہا۔ جب مذکورہ بندہ حویلی سے باہر نہیں نکلا تو اشتیاق واپس آ گیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا یہ روداد سنا رہا تھا۔ چمڑے کے بیگ کا ذکر سن کر چودھری سراج کے الفاظ میری سماعت میں گونجنے لگے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ چند دنوں بعد یہ پتہ چلے کہ ملک وحید اپنی موت سے قبل 80 ایکڑ اراضی مہر سلیم کے نام کر چکا تھا۔ کسی بندے کا پرسرار انداز میں چمڑے کا بیگ لے کر کوٹلہ معراج سے قلعہ فرمان علی پہنچنا یہ ثابت کرتا تھا کہ اس بیگ کے اندر کوئی نہایت ہی اہم شے تھی جو نوری نے انتہائی رازداری کے ساتھ مہر سلیم کے لیے بھجوائی تھی، اور یہ اہم شے کوئی قیمتی دستاویز بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اشتیاق کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ منیر اور اشتیاق کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے حویلی کی نگرانی کرنا تھی، اور میں نے ان دونوں کو اس بات کا مکمل اختیار دیا کہ اگر نوری یا نوید میں سے کوئی حویلی سے نکل کر کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے فوراً گرفتار کیا جائے۔ اس بندوبست کے بعد میں فوری طور پر قلعہ فرمان علی روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ حوالدار خوشبخت کو بھی ساتھ لیا۔ وہاں کسی قسم کے بھی حالات پیش آ سکتے تھے، ممکن ہے کہ مجھے مہر سلیم کی حویلی کی تلاشی بھی لینا پڑتی۔ پہلی مرتبہ جب میں قلعہ فرمان علی آیا تھا تو مہر سلیم کا رویہ بڑا ہی دوستانہ اور مخلصانہ تھا، لیکن اب جو میرے تیور و عزائم دیکھے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ان لمحات میں مجھے وہ ویسا ہی مہر سلیم نظر آیا جیسا نقشہ چودھری سراج نے اس کا کھینچا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں دوبارہ وہاں کس مقصد سے آیا ہوں تو اس کا اندازہ ہی بدل گیا۔ بڑی برہمی سے بولا کہ ملک صاحب، میں وحید کا سچا دوست تھا اور آپ مجھے اس کے قتل پر شک کر رہے ہیں۔ لگتا ہے چودھری سراج نے میرے خلاف آپ کو بھڑکایا ہے۔ میں کوئی ننھا بچہ نہیں ہوں جو کوئی یوں ہی مجھے بھڑکا دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں پکے ثبوت کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ شرافت سے بتا دو کہ تمہارا بندہ آج صبح نوری سے جو چمڑے کا بیگ لے کر آیا ہے اس کے اندر کیا تھا، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنا پڑے گی۔ جب میں تمہاری حویلی کی تلاشی لوں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور مجھے سختی پر مجبور نہ کرو مہر سلیم۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر وہ قدرے نرم پڑ گیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو بے شک حویلی کی تلاشی لیں، آپ کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حویلی کی تلاشی میں بعد میں لوں گا مہر سلیم، میں نے پھنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔ پہلے تم مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں تم زمین و جائیداد کے کاغذات کو محفوظ رکھتے ہو۔ آپ کو اس کمرے اور ان دستاویزات سے کیا کام ہے؟ وہ بے حد ہراساں انداز میں بولا۔ اس کی بوکھلاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا کہ میں ان دستاویزات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ مہر سلیم کی زمین اور جائیداد کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسے تم مردم شماری کی طرح جائیداد شماری سمجھ لو۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر چبھتے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، اور اس طرح یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ مقتول ملک وحید نے اپنی 80 ایکڑ اراضی کب اور کتنی رقم کے عوض تمہارے ہاتھ فروخت کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے تو وحید کی زمین خریدی نہیں۔ تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے پچکارتے ہوئے کہا۔ تم بے دھڑک مجھے اپنے کاغذات دکھا دو، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ زمین و جائیداد کی دستاویزات دیکھنے کی خواہش ظاہر کر کے میں نے گویا اس کے نخرے پر انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ وہ اس نادیدہ ناخن کی چبھن اور انگوٹھے کے دباؤ سے بہت تڑپا اور بھڑکا، لیکن میں نے اپنی گرفت میں کوئی کمی نہ آنے دی اور دھمکی آمیز انداز میں اسے ہر راہ دکھا دی جس پر قدم رکھ کر وہ خطرناک نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ بالآخر اس نے میرے عزم کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔
میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کے کاغذات میں سے مقتول کی 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات الگ کیے۔ یہ ایک ایسا ثبوت تھا کہ جو مجھے مہر سلیم کو گرفتار کر کے تھانے لانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے پہنچتے ہی اس کھیل کے دوسرے کردار یعنی مقتول کی بیوی نوری کو بھی اس حویلی سے گرفتار کر لیا۔ دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ کر میں نے ان کے بیانات قلم بند کیے، جن کی روشنی میں ملک وحید کے پراسرار قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ یہ قتل مہر سلیم نے کروایا تھا اور اس کام میں نوری کی تائید شامل تھی۔ وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے اور وحید کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ باہر سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ نوری نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ جب مہر سلیم کا ان کی حویلی میں آنا جانا شروع ہوا تو وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ پھر یہ پسندیدگی اتنی بڑھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہونے لگا۔ دوسری جانب مہر سلیم کی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ وہ نوری سے عشق لگانے کے دوران یہ فراموش کر بیٹھا کہ بلفاظ دیگر وہ اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ نوری اور مہر سلیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وحید کی زندگی میں وہ ایک نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا جب انہوں نے متفقہ طور پر وحید کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو نوری نے لگے ہاتھوں اپنی راہ کی آخری کانٹے کو بھی چننے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے کوشش کر کے ملک نوید کی طلائی زنجیر چرا لی جس میں دل کی شکل کا تعویذ تھا، جس پر این بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ مہر سلیم کو دے دیا تاکہ وحید کے قتل کے بعد چاہے وقوع پر وہ لاکٹ پڑا ملے اور پولیس کی تفتیش کا رخ ملک نوید کی طرف مڑ جائے۔ اور ایسا کسی حد تک ہوا بھی، لیکن نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی نے کھیل کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر چمڑے کے بیگ والا واقعہ اتنی جلدی پیش نہ آتا تو ملک نوید کی جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اسے آپ نوید کی خوش قسمتی اور ان دونوں کی سنگین حماقت سمجھ لیں کہ چمڑے والے بیگ کے سلسلے میں انہوں نے چند روز بھی صبر نہیں کیا۔ نوری نے اسی بیگ میں 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات کوٹلہ معراج سے قرہ فرمان علی کو بھیجے تھے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کا ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں چاروں طرف مجرم ہی مجرم دندناتے نظر آئیں۔ بس اتنی سی ہے کہ مجرم کو اس کی غلطی پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی کو فوراً نوٹ کیا۔ ورنہ اپنی اپنی جگہ ان دونوں نے ایسی پرفارمنس دی تھی کہ وہی مقتول کے سب سے ہمدرد اور خیر خواہ نظر آتے تھے، اور لاکٹ کی دستیابی کے باعث نوید کی ذات شکوک و شبہات کے بھنور میں آ پھنسی تھی۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کہ عین وقت پر بازی پلٹ گئی۔ خوشی کے حصول پر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی عشق و محبت کرنے کی ممانعت، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا عمل کس نوعیت کا ہے۔ نوری اور مہر سلیم نے ایک ہونے کے لیے جو راہ اپنائی وہ سنگین ہی نہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اپنے اپنے رفیق حیات سے بے وفائی کا ارتکاب کر کے انہوں نے جس خطرناک کھیل کا آغاز کیا تھا اس کا انجام بھی اتنا ہی خطرناک اور افسوسناک تھا۔ وہ شادی جس کے لیے انہوں نے بڑے حسین سپنے